الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بے فاسد آج حکم نمبر 5 بیان کریں گے۔ حکم نمبر 5 میں ایک سے زائد چیزوں پر ہونے والے معاملے میں جب کچھ حصہ فاسد ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا۔ بے فاسد میں جو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں، اگر وہ معاملہ کے وقت ہی سے موجود ہو تو اسے فساد مقارن کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی تمہیدی بات ہے، یہ اس کو سمجھ جائے۔ اردو میں اس کو فساد متصل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال آگے پھر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہ فاسد کرنے والی چیز بعد میں پیش آ جائے، متصل نہ ہو، تو اس کو فساد طوری، اردو میں اس کو فساد منفصل کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ اگر بے فاسد میں فساد متصل پایا جائے تو اس کی وجہ سے اس معاملے کے وہ حصے بھی فاسد ہو جائیں گے جو بذات خود فاسد نہیں تھے بلکہ درست تھے۔ مثلا ایک شخص نے 1 تولہ سونے کے بدلے 10 تولہ چاندی کا ادار سودا کیا، اور بعد میں اس مجلس میں 10 تولے چاندی میں سے 5 تولہ چاندی دی گئی، جبکہ باقی چاندی اس مجلس میں نہیں دی جا سکی، تو ایسی صورت میں چاندی کی جتنی مقدار ادار رہ گئی تو معاملے کا وہ حصہ تو فاسد رہے گا ہی، لیکن جو چاندی اس وقت دی گئی تھی اس کے مقابلے میں بھی جو سونا یعنی آدھا تولہ سونا ہوگا، اس کا معاملہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس صورت میں بجائے اس کے کہ 5 تولہ چاندی کے بدلے آدھا تولہ سونا دیا جائے، یہ ضروری ہوگا کہ اس پورے معاملے کو ختم کیا جائے اور جو 5 تولہ چاندی بطور قیمت وصول کی گئی تھی وہ خریدار کو واپس دی جائے گی۔ اور اگر پھر بھی معاملہ کرنا منظور ہو تو نئے سرے سے کسی جانب ادار کیے بغیر 10 بدس ہینڈ بائی ہینڈ معاملہ کیا جائے۔ البتہ اگر فساد متصل کی صورت نہ ہو بلکہ فساد منفصل کی صورت ہو، جو اوپر مثال ذکر کی گئی ہے، اگر ایسا کیا جائے کہ 1 تولہ سونا کے بدلے 10 تولہ چاندی کا معاملہ طے کیا جائے، اور یہ بھی طے کیا جائے کہ معاملہ نقد اور 10 بدست ہوگا، لیکن بعد میں عملاً پوری قیمت 10 تولہ چاندی کی نقد ادائیگی اسی مجلس میں نہ ہوگی بلکہ صرف 5 تولہ سونا کی ادائیگی ہو جائے، تو اس صورت میں 5 تولہ کے بقدر سونا آدھا تولہ سونے کے تبادلے کا معاملہ درست ہو جائے گا اور باقی جو 5 تولہ ادار رہ گیا صرف اس کی حد تک یہ معاملہ جو ہے فاسد قرار پائے گا، کیونکہ اس صورت میں ادار کی وجہ سے معاملے میں جو فساد پیدا ہوا ہے، یہ فساد معاملہ کرتے وقت موجود نہیں تھا، کیونکہ معاملہ کرتے وقت یہ طے ہوا تھا کہ نقد ادائیگی ہوگی۔ یہ فساد معاملہ طے ہو جانے کے بعد عملاً لین دین کے وقت سامنے آ گیا، لہٰذا یہ فساد صرف اپنی حد تک محدود رہے گا اور اس معاملے کے درست حصے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اچھا، ان دونوں قسموں کے فساد میں حکم کے لحاظ سے یہ فرق صرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں فساد صرف اپنی حد تک محدود رہے گا اور معاملے کا ایک حصے کا فاسد ہونا پورے معاملے پر اثر انداز نہیں ہوگا، خواہ فساد متصل کی صورت ہو یا فساد منفصل کی صورت ہو۔ لہٰذا جہاں فساد متصل کی صورت میں پورے معاملے کو فاسد قرار دینے میں کوئی واضح مشکل اور حرج ہو، تو پھر یہ جو صاحبین ہیں امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ، ان دونوں کے قول پر عمل کرنے اور اس معاملے کے درست حصے کو تسلیم کرنے کی پھر گنجائش رہے گی۔ آگے حکم نمبر 6 بیان کریں گے۔ حکم نمبر 6 وہ ہے بے فاسد کے تحت خریدی ہوئی چیز پر آگے نفع کمانا۔ بے تو فاسد ہو گئی لیکن اس میں آگے جو ہے انہی چیزوں پر آگے نفع کمانا۔ بے فاسد میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک خریدی ہوئی چیز جو متعین طور پر کوئی ایک خاص چیز ہوگی، دوسری قیمت
جو عموماً کرنسی کی صورت میں ہوگی، یعنی جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی۔ بس اب یہ اصول ہے کہ خریدار نے بے فاسد کے تحت جو اثاثہ وصول کیا ہو، اگر اس اثاثے کو وہ آگے فروخت کرے اور اس میں نفع کمائے، یعنی اس کی قیمت فروخت قیمت خرید سے زیادہ ملے اس کو، تو یہ نفع اس خریدار کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نفع اس خریدی ہوئی اثاثے کا ہے جو ایک ناجائز معاملے کے تحت ملک میں آیا تھا۔ وہ ناجائز عنصر اس کے نفع میں بھی منتقل ہوگا، جس کی وجہ سے وہ نفع بھی ناجائز بن جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف بیچنے والے نے بے فاسد کی صورت میں جو رقم بطور قیمت حاصل کی ہو، اگر وہ اس رقم کے ذریعے مزید تجارت کر کے نفع کمائے تو وہ نفع جائز ہوگا، کیونکہ یہاں بے فاسد کے تحت جو رقم حاصل کی گئی تھی تو اس رقم کا ناجائز عنصر اس کے نفع میں منتقل نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ وہ نفع ڈائریکٹ اس رقم سے جو ہے حاصل نہیں ہوا، بلکہ درمیان میں واسطہ آیا، یعنی اس رقم سے آگے دوسری چیز خریدی گئی، پھر اس چیز کو فروخت کرنے سے نفع ظاہر حاصل ہوا، تو اس نفع کی نسبت اس رقم کی طرف یقینی نہیں ہوئی جو بے فاسد کے تحت لی گئی تھی، لہٰذا اس رقم میں ناجائز ہونے کا جو عنصر تھا وہ نفع میں منتقل ہونا مشکوک ہو گیا۔ اور یہ اصول ہے کہ شک کی وجہ سے شرعاً کوئی چیز ناجائز اور حرام نہیں بنتی، یہ یاد رکھو، کیونکہ شک تو ہر چیز میں کسی نہ کسی درجے میں آ سکتا ہے۔ اگر شک کی بنا پر چیزوں کو حرام قرار دیا جائے تو بہت حرج، بہت تنگی آ جائے گی، لہٰذا اس کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اب اس کی کچھ وضاحتیں کریں گے۔ سب سے پہلی وضاحت بے فاسد کے ثمن یعنی پرائس کو استعمال کر کے آگے نفع کمانا۔ بے فاسد میں جو رقم بطور قیمت حاصل کی ہو، اس رقم میں اگر تجارت کی جائے تو اس کا نفع جائز ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب قیمت کرنسی کی صورت میں ہو یا وزن کی جانے والی اور تولی جانے والی چیزوں میں سے ہو۔ اگر قیمت ان سے ہٹ کر ایک ایسی چیز ہو جس کے ہو بہو مثل نہ ہو، مثلاً ایک استعمال شدہ گاڑی کو بطور قیمت طے کیا جائے، تو ایسی صورت میں اس قیمت یعنی گاڑی کو آگے فروخت کر کے جو نفع حاصل ہوگا وہ بھی ناجائز ہوگا، یعنی ایسی صورت میں مبی خریدی ہوئی چیز، بیچی ہوئی چیز وہ اور قیمت دونوں کے منافع کا حکم یکساں ہو جائے گا۔ پھر دوسری وضاحت بے فاسد کے ناجائز نفع کا مصرف۔ تو اوپر جو دو صورتوں میں نفع کے ناجائز ہونے کی جو بات کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نفع کا استعمال اس لینے والے کے لیے جائز نہیں ہوگا، لہٰذا ایسے نفع کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے لیا گیا اس کو واپس کیا جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے یہ رقم دی ہے اور اس کے عوض میں اس کو چیز ملی ہے، لہٰذا اس کو یہ نفع کی جو رقم ہے واپس دینے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ یہ اصول ہے کہ عوض اور معاوض دونوں ایک ہی شخص کے پاس نہیں آ سکتا۔ البتہ یہ نفع جس چیز کا عوض ہے اس میں چونکہ ناجائز پہلو موجود ہے کیونکہ بے فاسد کے تحت حاصل کی گئی، لہٰذا اس نفع میں بھی وہ ناجائز پہلو یہ منتقل ہوگا، اور یوں اس کا استعمال اس نفع لینے والے کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح تیسری وضاحت یہ کریں گے کہ صرف پہلے مرحلے کا نفع صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اوپر جو مسائل میں نفع کے ناجائز ہونے کی جو بات آئی، تو اس سے مراد بے فاسد کے تحت حاصل کی گئی اثاثے، خواہ بطور مبیع ہو یا بطور ثمن کا ابتدائی نفع ہو جو اس کے بیچنے سے حاصل ہوا ہے۔ اگر اس نفع کی جو رقم ہے اس رقم کو آگے تجارت میں استعمال کیا جائے اور اس سے مزید نفع حاصل کیا جائے تو وہ تیسرے مرحلے کا نفع ناجائز نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی؟ لہٰذا اسے صدقہ کرنا بھی لازم نہیں، صرف پہلے مرحلے کی جو نفع ہیں اس کو جو ہے صدقہ کر دینا بس کافی ہے۔ اسی طرح چوتھی وضاحت کے بے فاسد کو فسخ کرنے کی صورت میں قیمت کا متبادل دینا۔
تو بے فاسد کو ختم کرنے کی صورت میں جو رقم یا کوئی اور چیز بطور قیمت لی گئی ہو، اگر وہ رقم باقی ہو تو بے عینی ہی اسے واپس کرنا، یعنی خریدار کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اس میں تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ مبی میں یعنی بیچی جانے والی چیز، خریدی ہوئی چیز، اس میں جیسی تبدیلی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ رقم باقی نہ رہی ہو تو پھر اس کی مثل یعنی اس جتنی رقم یا چیز واپس کی جائے گی۔ آگے حکم نمبر 7 بیان کریں گے، وہ ہے بے فاسد کو برقرار رکھتی ہوئی اس کی خرابی کو دور کرنا، کہ بے فاسد جو ہے برقرار رکھا جائے اور اس کے اندر جو خرابی آئی ہے اس کو دور کیا جائے۔ جیسا کہ ذکر ہوا آپ کے سامنے کہ بے فاسد میں بنیادی ارکان تو درست ہوتے ہیں، اضافی صفات اور شرائط میں خرابی پائی جاتی ہے۔ اب اگر اس اضافی خرابی کو معاملے کی مجلس ختم ہونے کے بعد فریقین بائع مشتری باہم رضامندی سے ختم کرنے پر تیار ہو تو اس سے یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ یہ خرابی اگر عوضین میں سے کسی میں ہو، مثلا شراب کو ثمن بنایا گیا یا سودی معاملہ، ہم جنس رقوم یا اجناس کا اضافہ یا ادھار کے ساتھ تبادلہ کیا گیا ہو، تو اس معاملے کو ٹھیک کرنا تو ممکن نہیں۔ یعنی اگرچہ فریقین اس معاملے میں سے ناجائز عنصر کو ہٹانے پر تیار ہو تب بھی یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس جیسے معاملے کو ختم کر کے نئے سرے سے درست معاملہ کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ یہ خرابی اگر اضافی شرائط میں ہو، مثلا ادھار قیمت کی مدت ادائیگی یہ مجہول رکھی گئی ہو، تو اگر اس خرابی کو دور کرنے پر فریقین راضی ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے مثلا جو مثال ذکر کی گئی ہے، ادائیگی کے لیے ایک متعین تاریخ طے کرنے سے سابقہ معاملہ جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے کہ کوئی تاریخ جو ہے متعین کرے اور نیا معاملہ کرنے کی ضرورت پھر پیش نہیں ہوگی۔ البتہ اگر خرید و فروخت کی معاملے کی مجلس باقی ہو اور اس مجلس کے اندر ہی اس معاملے کو صحیح کیا جائے تو پھر دونوں صورتوں میں یہ معاملہ صحیح بن جائے گا، کیونکہ جب تک مجلس برقرار ہے تو اس تصحیح شدہ معاملے کو الگ معاملہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ پہلا معاملہ کالعدم ہوگا اور دوسرے صحیح معاملے ہی کو اول اور آخر سمجھا جائے گا۔ تو یہ بے فاسد کے احکامات تقریباً 7 ذکر ہوئی ہیں، اس کے تحت کچھ وضاحت کی گئی، امید سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں بے فاسد کی 10 مروجہ مثالوں کا ذکر کریں گے۔